آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہم نے، اسی کے تحت کچھ باتیں آپ سے کہی ہیں، اور وہ آیت جو آپ کو یاد ہی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ آپ کا قوت فہم، ذہانت، صوفی لوگ ہمارے پاس درخواست لے کر آتے ہیں، کتاب سمجھ میں آتی نہیں، جب آپ بولتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، جب ہم کمرے میں جاتے ہیں مجھے بات یاد نہیں رکھے گا۔ کیا چاہتے ہو بھائی؟ یہ تو ہے ہی، تو تکلیف کون ہے بھائی؟ ارے کہو بھائی، من ورثۃ الانبیاء ہیں آپ پوجا ہو رہی ہے بھائی، جو انہوں نے چھوڑا ہے ہم اس کے مالک ہیں، مالک ہیں یا نہیں؟ آپ یہاں اس کے بار بار توجہ دیں، برسے نہیں تو بارش تو آپ ہو رہی ہے، ہم ماں مانا ورثہ یریثو، ورثہ یریثو چھوٹی ہوئی چیزوں کو اٹھا لیا وہ حکمت، ورثہ یریثو مالک ہوا وہ حکمت، اسی کو وہ ہمارے یہاں تو ترجمہ تو یہی ہے، عربی عبارت کا اردو میں ترجمہ کیا جائے گا عربی زکات، ورثہ یریثو والی دعا ہے وہ المتکلم من ورثۃ الانبیاء ہے نہیں۔ اس لیے طالب علم یہ سوچتا ہے کچھ نظر کرتے ہوئے، حضرت یا تو پانی دے دیجیے یا پانی میں دب کر دیجیے، ہر چیز کو اسی میں قرآن میں ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کی خیر اگر کسی کو اللہ دینا چاہتے ہیں، فہم سلیم عطا کرتے ہیں، اسی فہم کی بنیاد پر آج کی دنیا اور آخرت کی ترقی کے کی مناقب طے کرتا ہے۔ شکرت الی وکیع سورہ التین، شکایش کو میں نے بات کہا، شکرت زیدن، میں نے زید کو تکلیف دی، میں نے کہا توجہ کی آپ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، زندگی کے طور طریقوں میں تھوڑی سی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور صحیح اور نیک جذبے کے ساتھ تبدیلی لانے کی طالب علم کوشش کرتا ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ اللہ اس کی خواہش کو، اگر اس کی دنیا صحیح ہے اللہ کامیابی عطا کرتے ہیں، چاہتوں ہی کی بنیاد پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ نہیں چاہے گا، طلب صادق نہیں ہوگی، عزم اور ارادہ نہیں ہوگا، قلب اس کا ساتھ نہیں دے گا، قلب اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ بہت سے صوفی سمجھتے قلب میں ساتھ دیتا ہوگا، کیا مطلب قلب کا ساتھ دینا؟ نیت اگر اس کی صحیح ہوگی، قلب کا ساتھ دینے کا مطلب یہی ہے وہ جو چاہ رہا ہے، اور وہ چاہت کہاں سے ہو رہی ہے؟ دل سے، اسی کو کہتے ہیں قلب اگر ساتھ دے گا، گویا کہ نیت اچھی ہوگی، کیونکہ آپ کو نوائیں ہوئی
ارادہ کیا بولے مر، نوائے نوال دور ہوا بولے مر، تو نوائے نیت کیا، نوائے نیت کیا، نوائے نیت کیا، نوا کا کیا ترجمہ ہے ہمارا؟ نوا نوائے، اس لیے تھوڑی سی تبدیلی آپ پیدا کریں اور کچھ کریں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8ویں سال 8.5 میں کیوں نہیں آئے؟ ارے بھائی 8ویں سال میں آپ سے کہہ رہا ہوں کچھ آپ کریں. اس کی طرف میں نے اشارہ کیا، آپ کا نصاب عالم نہیں بنا سکتا. سارے گھوڑے کھول لیں، گھوڑے کھول لیں، محاورہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو چاہے سو کر لیں آپ، جتنی چاہے تدبیریں کر لیں آپ. کسی کو کہتے ہیں اردو میں سارے گھوڑے کھول لیے، سارے گھوڑے آپ اپنے کھول لیجیے گا، کچھ بھی نہیں پائے. یہ جو آپ کا نصاب ہے، آپ سے پوچھیں گے تو آپ کہیں گے وہ تو حضرت نانوتوی اسی نصاب سے بنے ہیں، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اسی نصاب سے بنے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی نصاب سے بنے ہیں، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اسی سے بنے ہیں، شیخ الہند بھی اسی سے بنے ہیں، شیخ الاسلام بھی اسی سے بنے ہیں، شیخ العرب والعجم بھی سب اسی نصاب سے بنے ہیں. نصاب کچھ بھی نہیں کر سکتا، انبیاء جب کچھ نہیں کر پاتے. آپ پتہ لگائیے تھوڑا، میں جب فہم کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ فہم سلیم عطا کرتے ہیں. جب کوئی بہت بڑی نعمت، کسی بہت بڑی خیر کا فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فہم سلیم عطا فرماتے ہیں، صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں. اسی کو ذکر کرتے ہوئے میں نے کہا آپ مان کو آپ سب عام طور سے یہی سمجھتے ہیں. یہ الگ بات ہے برتا اس کے ساتھ آپ کا کیا ہے. بلی کا اردو ہے کیا؟ پیسہ، پیسہ مبتدا، بلی کا اردو ہے خبر. بلی کا منہ مبتدا، پیسہ خبر. تقریر آپ یہی کریں گے، وہ کیا ہے؟ انگارا ہے، انگارا سانپ ہے، سانپ ٹاپ بنا کر بنایا جائے. تب بخیلوں کی یومن قیامت. انگارا ہے، انگارا جہنم کا، جلا دے گا، تباہ برباد کر دے گا، وجود کو مٹا دے گا. لہٰذا میرے عزیزو انگارے کی طرف قدم نہ بڑھاؤ، مال سے نفرت پیدا کرو، دنیا سے نفرت پیدا کرو. میرے عزیزو جب تک آپ کے دل میں مال کی محبت رہے گی، اللہ کی محبت اس میں نہیں آ پائے گی. اس لیے کہ ایک قلب میں دو چیز جما رہی ہوگی. لو كنت متخذا خليلا، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میرے دل میں چونکہ اللہ بسے ہوئے ہیں، میرے دل میں کسی اور کے لیے گنجائش نہیں ہے. اگر میرے دل میں کسی اور کے لیے گنجائش ہوتی تو میں اپنے دل میں ابو بکر کو بسا. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. کیونکہ میرا خلیل پہلے سے بسا ہوا ہے. اس قابل تھا ابو بکر کہ اس کو خلیل بنایا جاتا، مگر یہ خلیل پہلے سے میرے دل میں موجود ہے، دوسرے خلیل کی دل میں گنجائش نہیں ہے. جملے دیکھیے گا. لہٰذا میرے عزیزو اگر تمہارے دل میں مال کی محبت ہے تو بارکہ کی محبت کی وہاں کوئی گنجائش نہیں. لہٰذا اگر اللہ کی محبت، عشق الہی اگر آپ کو چاہیے، آپ کے اندر طلب سازش ہے کہ اللہ میرے اندر اس کی محبت اور عشق پیدا کرے، پیسوں سے نفرت ضرور
بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کی ہوگی، آپ روایت آپ پڑھ رہے ہوں گے، پڑھ لیے وہ پڑھتے بھی رہے ہوں گے کہ ایک زمانہ آئے گا مسلمان ناکامی کا سامنا کریں گے، ناکامی ہی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے سے دریافت کیا کیا اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہے، مگر اس کے باوجود ناکامی سے دو چار رہیں گے۔ وجہ پوچھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ تو خود دنیا پکڑاتی موت۔ کیا کوئی شیخ طریقت جس کی عمر 125 ہے مرنے کے لیے تیار ہے؟ الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی امانت کو کھونے کے لیے حضرت تیار بھی ہو رہی ہے۔ اللہ نے ایک عجیب چیز دی ہے، حیات دی ہے، اس کے اوپر نماز میں تاریخ کروں، ظاہر اللہ کی دی ہوئی چیز کی توہین ہے، اس لیے میں تو حیات ہی کو پسند کروں گا۔ 125 سال کی عمر میں حضرت کروٹ نہیں بدل سکتے، پیغمبر نے تو پناہ مانگی ہے ایسی عمر سے۔ بہت سے لوگ اب بھی دعا آپ کے آس پاس بسنے والے دعا کرتے ہیں، آدھا کی صحت کے ساتھ ساتھ یا اللہ اٹھا دے، معذور نہ بنا دے، کسی کا محتاج نہ بنا دے۔ لیکن حضرت کہ ہگنے کا وقت ہے تو حضرت کی لنگی اٹھا کر یہاں کوئی چیز لگا دی جاتی ہے، حضرت لیٹے لیٹے ہگتے ہیں، لیٹے لیٹے موڑتے ہیں، پھر بھی 125 سال کی عمر میں تمام خواہشات پوری ہو چکی ہے، ہر تمنا اور بات حضرت نے کر رکھا ہے، اس کے باوجود 125 سال کی عمر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے نا۔ حب الدنیا کراہیت الموت، کراہیت الموت کی تفصیل کر رہا ہوں، اس صوفی سے ہم معلوم کر لیں مال کیا ہے بھائی؟ ارے بھائی حب الدنیا کراہیت الموت، مرنے کے لیے تیار نہیں، اور سرکار نے ہر وقت وقتاً فوقتاً اذکروا حازم اللذات، اذکروا حازم اللذات، حزم یحزم قتل کر دیا وہ ایک قتل چلے نا تھا تو حزم یحزم تو شکل دے دیا، بالکل شکل بھی دے دیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا ہے۔ حزم یحزم مطلب میں آپ کو پھر دوہرا رہا ہوں، کوئی دنیا میں کوئی فعل عربی میں ایسا نہیں جس کا ترجمہ اللہ واحد کی طرح ایک ہو۔ کسی فعل کے 40 ترجمے، بعض الفاظ کے 1,24,000 ترجمے کیے جاتے۔ جو میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہاں گناہ بے لذت غلط بیانی کر کے میں اپنے منہ کو زبان کو بدبودار کر دوں، میری کوئی عقل مند نہیں، میری نہایت ہے حماقت اور بے وقوفی ہوگی۔ بعض الفاظ کے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ایک ہی لفظ ہے، اس کا ترجمہ اردو میں بھی 100 قسم کا کیا، ترجمہ ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے، بول پڑے وہ بول پڑنا، چلایا چیخو پکار کیا، بکواس کیا، بکواس کیا بھی کیا وہی جو بکواس کرتا ہے، یہ صرف کالا یا کلو کا ترجمہ ہے، مثلا کالا نائب المدیر ارشاد فرمایا، اس سے آگے ہو تو توہین ہوگی ہماری۔
نہیں ہوگی کا مطلب تکلیف ہوگی. تکلیف ہوگی تو کل مغرب کے بعد میں تقریر یاد کریں گے. اگر اس کو تکلیف ہوگی تو کچھ ملے گا. حضرت کو خوش کیجیے, حضرت کو خوش کیجیے, ہے کالا یا کلو ہے, میری زبان سے بات نکلی. حضرت کی زبان سے بات نکلی, حضرت کی زبان خرج اپنی لسان حضرت. اگر کالا کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ حضرت کی زبان سے بات نکلی, کیا غلط ترجمہ ہے؟ حضرت بول پڑے, بول پڑے, کالا کا ترجمہ. حضرت نے اعتراض کیا اس سے, چلایا اس سے. ہر وہ کام جو زبان سے کیا جاتا ہے ان سب کے لیے عربی میں خاص تھا. جیسے خواجہ نائب المدین کیا فرمائے, حضرت کو ارشاد فرمایا, حضرت نائب المدین کا مدت الہی میں ارشاد فرمایا. کالا ابو جو ہے بکواس کیا. اب حضرت ابو جہل علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا, ہے تو نہیں فرمایا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں فاعل کے بدل جانے سے ترجمے میں تبدیلی آ جائے, مفعول کے بدل جانے سے تبدیلی پیدا ہو جائے. کل تو ان بھائی ترجمہ کرنے کے جب ان کا معنی سے میں نے سے کہا, اچھا کل تو میں نے سے کہا تو عام سے کہا. یہ مثالیں لیے نہیں تھے, بیان نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہو. تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے, تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے, اور تھوڑی سی زندگی کے ساتھ آپ کے اندر توجہ کی طرف دھیان دیں گے تو بہت تکلیف ہو سکتی ہے. میں نے کہا یہ مثال وہ ایک حدیث وہ قرآن کیا ہے, ارشاد فرمائیں گے کب یقول الکافرون قیامت کے دن, کیا لیکن تو ترابا, سب ارشاد فرمائیں گے کاش کیا مٹی ہوتے. چلائیں گے بھائی, وہاں تو چیخ نکلے گی, چیخ نکلے گی. عربی ہو بھائی یقول الکافر کیا لیکن تو ترابا, یہ جھلک دکھانے کے لیے میں نے ترجمہ کر دیا. یہ نہیں کہ میں بہت زیادہ زبان پر قادر ہوں اور زبان میرے قابو میں ہے اور میں بہت بڑا ماہر ہوں. میں پہلے بتا چکا ہوں مجھے زبان نہیں آتی. ہماری زبان میں گائے بھی دودھ دیتا ہے, ہمارے یہاں بکری بھی آتا ہے, چائے بھی اچھا ہے, روٹی بھی بڑا ہے, ٹوپی بھی اچھا ہے, تو ہمارے یہاں ہر چیز اچھا ہے. تو لہٰذا اردو زبان اور عربی زبان دانی کی کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. آپ کی صحبت میں رہ کر اردو بولنے لگے ہیں, ورنہ تو آپ کی زبان کو اردو نہیں تھی. آپ کی صحبت کی وجہ سے آپ سے پوچھتے رہتے ہیں. ابن خلدون نے لکھ رکھا ہے اس سے زبان نہیں آتی, اس سے نہیں آتی زبان, اس سے آتی. زبان کا تعلق کان سے ہے, زبان سے نہیں ہے. 2-3 سال تک بچہ بولتا رہتا اور اچھی زبان بولتا ہے, بشرطے کہ والدین کی زبان اچھی ہو, ماحول اس کا اچھا ہو, اور ماحول میں بچے اچھی زبان بولتے ہو, گھر کے افراد اچھی زبان بولتے ہو. بچے کی زبان بچپن ہی میں انتہائی طاقتور ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا دنیا میں جتنے انبیاء ہیں ایک تو شکل و صورت حسین و جمیل, نہایت اعلیٰ درجے کی جاذبیت اور کشش, پیغمبر کو دیکھ کر ہکا رہ جایا کرتا تھا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی خاصیت تھی. آنکھ سے خوبا ہمدار تو تنہا دار,
بہت سے انبیاء جن جن خوبیوں کے مالک تھے وہ ساری خوبیاں اللہ نے آپ کے اندر جمع کر دیا. یہ تو آپ کی خوبی ہے. باقی یہ ہے کہ آپ حسین و جمیل تھے. آدمی دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے، ہکا بکا رہ جاتا ہے. احسنا تو حسین بنایا ہو، کیونکہ احسنا ہے نا، حسین بنایا ہو. اس پر حسن و جمال. نبی کریم علیہ السلام اعلیٰ درجے کے حسن و جمال کے مالک تھے، مگر 1,24,000 انبیاء بھی اعلیٰ درجے کے حسن و جمال کے مالک تھے. فلما رأینا یہاں میرٹھ ضلع میں ہو تو 2 گاڑی اس میں جڑ کر جس خالی باسی کی قیادت اگر اچھی ہوتی، گاؤں والا کرتا ہے کیا بہت بڑھیا تھی، لیکن ہو گیا اس کی بہن کے ساتھ. ہر جگہ کا ایک مزاج ہے. فلما رأینہ اکبر بڑا کر دیا ہو. اکبر یقین اقبال ختم نہ کب بڑا ہوا، اکبر بڑا کر بھی دیا، بڑا ہو بھی گیا. اقبال کی خاصیت ہے متعدی لازم بھی. احسنا حسین بنایا بھی، حسین بن گیا بھی. اقبال کی خاصیت میں کبیر کی خاصیت آپ کے ساتھ آئی ہوگی، آپ نے سنا بھی ہوگا. چلنے کے پڑھنے کے زمانے میں مطالعہ اتارا کرتے ہیں، مطالعہ پڑھائی بھی رہی. بار بار کہیں کسی پیڑ کی خاصیت کچھ ہے، کہیں کسی پیڑ کی خاصیت کچھ ہے، کہیں کسی پیڑ کی خاصیت کچھ ہے. ایک پیڑ کی خاصیت دسیوں ہے، وہ ہے نا مریضہ ہے، بیمار ہوا ہو، مرضا بیمار ہوا میں تبھی کی خاصیت. ارے بھائی ضربتہ میں نے اس کی پٹائی کی، ضربتہ میں نے طبیعت سے پھیر دیا. یہ نے مارنے میں نے کیا کر دیا، مبالغہ کیا. ایک بات تفیق کی خاصیت، تفیق کی خاصیت ہے سلبے ماخذ. سلبے ماخذ سمجھ رہے ہیں؟ مرہ کا یونانی جو تبری تو بھی گیا ٹھیک ہے جائن کے پاس، اس لیے کہ انجیکشن کون لگاتی ہے ماں، یہ خاتون لگاتی ہے. ان نے سوچا ادھر ادھر ڈاکٹر کے پاس جانے سے کوئی داڑھی والا لگا دے گا، اس لیے وہ ٹھیک ہے جین کے پاس چونکہ لیڈی بیٹھی ہوئی ہے، وہ اگر پہلے ہی ہو دے رہی کی صحت پر کیا اثر انداز ہوگا، کیا شکل ہوگی. تو وہ حقیقت بخار کی وجہ سے ٹی کے جین کے پاس گیا تھا. اس نے وہ کیا لگاتے کیا ہے نہیں وہ فنائی جو بھی ہے وہ لگاتے ہیں. لگانے کے بعد تو کسی کا ہاتھ کو پکڑ کر کریں گے، تو کسی ہاتھ مٹھی بن گئی تو پھٹ سے مٹھی میں بن گیا، اس کے ہاتھ کو کھاتے کریں گے میرا ہاتھ کو چھوڑ دو. بیماری کا اثر ہے، حقیقی کی بیماری کی ہلکا سا بخار تھا. انجیکشن لگوایا، اب رات بدل کو نیند آ تو مجھے وہ جو لیڈی ہے جو انجیکشن لگاتی ہے، جو کمپاؤنڈر ہے، جو بھی ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ممرضۃ ہلکی بیماری تھی. کیا کرتی، اس کے اندر اضافہ کر دیا وہ ایک عورت ممرضۃ. اور مرض التمرید سلب ماخذ بھی جمع بیماری کو ظاہر کیا وہ ایک اوسط. یعنی تفعیل کی خاصیت اگر مرض ہے
تو کہ بیماری کو ظاہر کر دینا، قلب مقصد، مقصد مصدر کو کہتے ہیں جہاں سے پکڑا گیا ہے، ماخذ اخذ یا کوئی ہے، آپ دیکھ لیجیے گا کل اگر آپ اس کیا ہوگی، یہ تو بہت آسان ہے، اور بھی عربی میں کیا یہ اخذ یعقوب کا ترجمہ 25 سے کم نہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں اور آپ کو کیا پتا ہے، یہ ایک ہی پکڑنا آتا ہے، سب ایسے پکڑ لیا۔ اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لحیتی، پیغمبر علیہ السلام نے اپنی داڑھی میں سے کوئی کیڑا بھاگ رہا تھا اسے پکڑ لیا، اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لحیتی ہی، چھان دیا۔ ظاہر بات جو گاڑی کے نکل رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے اخذ من لحیتی ہی، چھانٹ دینا، اخذہ بھی، سزا دینا۔ مختلف قسم کے ترجمے آتے ہیں، میں جو صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑی سی آپ کو توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے، اپنے مستقبل پر رحم کرتے ہوئے، آپ کو مستقبل میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی توجہ زندگی کے طور طریقے کو، طرز عمل کو جو شروع سال سے اب تک بھی ہے، تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر دیجیے۔ اور یہ نصاب نہ حضرت نانوتوی کو بنایا، نہ حضرت گنگوئی کو بنایا، نہ حضرت شیخ علی کو بنایا، شیخ الاسلام کو بنایا، انور شاہ کشمیری بھی اس نصاب میں نہیں بنایا، اور یہ نصاب آپ کو بھی بنا نہیں سکتا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی کسی کو بنا نہیں سکتا۔ میں نے کہا صرف دعا کسی کو، صرف دعا، بعض لوگ بدنام کریں گے، میں اسی وجہ سے مجھے دعا کے سلسلے میں آپ کو سمجھانا تھا۔ میں نے کہا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بات کو سوچ سمجھ کر کہنی چاہیے اور ہر چیز کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی سی تبدیلی پیدا کیجیے، کچھ کیجیے۔ اس وقت آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، یہاں سے سبق پڑھ کے چلے گئے، بعض سبقوں میں 200 طالب علم، 250 طالب علم، 300 طالب علم، 500 طالب علم، ہمارے یہاں آئے یا نہ آئے، میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ میں بہت بڑا ہے آدمی، اگر کوئی نہ آئے تو اس سکون کی قصت آپ کا پیچھے زور سے بیان کروں گا، ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں، مگر آپ کا طریقہ کار، یہ طرز عمل کس سے جڑے ہوئے، بس کس سے دوری ہے آپ کی بتائیے؟ سرکار سے دوری، سرکار کے ارشادات سے دوری، آپ کے کلام سے دوری، آپ کے کلام کی تشریح سے دوری۔ آپ یہ نہ سمجھیے میں کہتا قوت فہم اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اگر کسی کو خیر کی چیز دینا چاہتے ہیں۔ اور میں نے کہا بھائی تو آپ کسی کا بھی سبق ہو رہا ہو، میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو انداز بیان نہیں دیکھنا ہے، زبان نہیں دیکھنی ہے، اور مرتب گفتگو آپ کے پیش نظر نہیں ہونی چاہیے، اور آپ تو طالبان علوم نبوت ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے آپ کے سینے سے استفادہ براہ راست کر رہے ہیں۔ استاد تو واسطہ ہوتا ہے، اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ صحابہ بیٹھ کر میں رہتے تھے، سرکار کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور آپ یہاں درگاہ میں اپنے استاد کے واسطے سے سرکار کو دل کی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ سرکار سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، سرکار کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں، آپ کے دماغ میں، تصور میں، آپ کے پیش نظر سرکار کی ذات ہے، نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت ہے، آپ کی عظمت اور احترام کو لے کر آپ آئیں گے۔ میں چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، اللہ کس طریقے سے آپ کو نوازیں گے میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ حالات پڑھ کر دیکھیے، جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہوتا تھا
نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کو دل میں رکھ کر یہاں آتا تھا، آپ کے جذبہ احترام کو دل میں رکھ کر یہاں آتا تھا، قطع نظر اس کے کہ بولنے والے کا انداز بیان کیسا ہے، بولنے والے کی زبان کیسی ہے، بولنے والے کی آواز کیسی ہے، مضمون کتنا پیارا ہے، قطع نظر اس کے کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آپ کی عظمت کو دل میں رکھ کر 2 مہینے یا 2.5 مہینے باقی ہے، ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو اس انداز سے بتایا نہ ہو جس انداز سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن آپ کی ذات کو عزت بخشے بغیر، آپ کے دل میں آپ کی شخصیت کو بتائے بغیر، آپ کی محبت، عظمت، احترام کے جذبے کو آپ اپنے دل میں لیے بغیر کیسے ہی اعلیٰ درجے کا مدرس کیوں نہ ہو، آپ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ اللہ کی نظر میں نبی کریم علیہ السلام کا کیا مقام رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس شخصیت کی کتنی عزت، کتنی قدر و منزلت اللہ کے یہاں ہے۔ ہر دعا کی قبولیت کے لیے، ہر عبادت کی قبولیت کے لیے، ہر ذکر کی قبولیت کے لیے، ہر اوراد کی قبولیت کے لیے مقدم بھی درود شریف، مؤخر بھی درود شریف۔ اگر کسی بھی عامل کے عمل کو کارگر کرنا ہے، مؤثر بنانا ہے، اس عمل کو سے پہلے بھی سرکار، اس عمل سے بعد بھی سرکار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو پہچان کر، چاہے 2 مہینے 2.5 مہینے آپ سابقہ طرز عمل سے آپ توبہ کیجیے، سابقہ طریقہ کار کو چھوڑیے، اللہ کے سامنے اظہار ندامت کیجیے کہ جو عزت پیغمبر کو ہمیں بخشنی چاہیے تھی، جو احترام اور عظمت کا جذبہ ہمارے دل میں نبی کریم علیہ السلام کے تئیں، نبی کے کلام کے تئیں ہمارے دل میں ہونا چاہیے، وہ ہمارا نہیں رہا۔ یا اللہ تیرے محبوب کے ساتھ ہم نے اچھا برتاؤ نہیں کیا، وہ صرف محبوب کائنات، محبوب رب کائنات، اس لیے اس کی عظمت کے بغیر، اس کے احترام سے آپ اسی جذبے سے آئیے، جے دن بھی باقی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے یہاں سبق میں آپ بڑی تعداد میں آئے، میری کوئی خواہش نہیں ہے، کہیں آپ سمجھے بڑے بڑے لوگ ہیں، میں تو ایک جاہل مطلق ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، انتساب الى دارالعلوم کی وجہ سے، انتساب الى اکابر دارالعلوم کی وجہ سے اللہ نے عزت دی ہے، سکون و اطمینان سے زندگی عطا کی ہے، کوئی پریشانی زندگی میں نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دارالعلوم دیوبند سے جو انتساب ہے دارالعلوم اور اکابر سے، اس کا ثمرہ ہے اللہ نے ان برگزیدہ شخصیتوں کے طفیل سے، اس کے قائم کردہ ادارے کی خدمت کے طفیل میں اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے علمی، اور علمی سرمایہ فی نفسی، میں بتا چکا ہوں آپ کو، اگر علم کے سرمایے کے بلبوتے پر اگر اس کو جنتی بننے کا استحقاق ہے تو وہ موبائل جنتی بنتے ہیں، اس لیے اس کے پاس اتنا علم ہے، اتنا علم تو آپ کے پاس ہے۔ اصل تو علم جو ظاہری خول ہے، اوپر کا ایک چھلکا ہے، اصل لب وہ عمل ہی ہے، اور وہ عمل طرح طرح کے عمل ہے، احترام اور عظمت دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کے بغیر اس درجہ سے اور اس فن سے مناسبت تو بہت دور کی بات ہے، معمولی قسم کا بھی فائدہ آپ اٹھا نہیں پائے۔ اس لیے بہت سے
بچوں کو اشکال ہو سکتا ہے، رفتانی کب تک گفتگو کرے گا؟ بہت آسان ہے میرے لیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل الفاعل ولا بالقصیر ولا بالابیض الامحق۔ یہ سب الفاظ میرے سامنے پناہ مانگتے ہیں، اس لیے میرے لیے بہت آسان ہے، میں روزانہ 5-6 حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ آپ منتہی ہیں، منتہی مدرسے کے منتہی طالب علم ہیں۔ بعض مرتبہ آپ کے اکابر یہی تعبیر کرتے ہیں، ہمارے یہاں پرکھ کر بہت زیادہ پرکھنے کے بعد ان کو داخلہ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، کبھی کسی وقت میں اس طرح کی بات کہی جاتی ہے، ورنہ تو آخر کے علم ہے کس طرح بچے کامیاب ہوتے ہیں، اور اعلیٰ درجے کی صلاحیت کی وجہ سے طالب علم کا داخلہ دارالعلوم میں ہوا ہو، اور جو باصلاحیت نہیں تھے وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بہت اچھے اچھے قابل بچے روتے ہوئے چلے گئے، بعض بچے کسی قابل نہیں تھے یہاں روک لیے گئے، اس کی علت بھی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس لیے میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، میرے پاس کوئی سرمایہ علمی نہیں ہے، لیکن یہ دن بھی آپ کے باقی رہ گئے، صاحب کا طریقہ کا طرز عمل، آپ کی کوئی ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا، اذیت کا باعث ہوگا کہ آپ کی کوئی ادا باعث ہوگی، آپ کس کو تکلیف دے رہے ہیں؟ باری تعالیٰ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ آپ بے توجہی کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حقیقتاً آپ بے توجہی بے رغبتی غلط رہے، باری تعالیٰ کی خاص سے اس کی خوشی ہے، اس کی نظر، اس کی اطاعت، اسی کی اطاعت، اس کی نافرمانی، یہ وہ مقام ہے جو سارے انبیاء کو مل کر بھی نہیں ملا ہے، جو باری تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ آپ کو قافلے حمزہ کا واقعہ یاد ہوگا، بشی کارنامہ اس کا قتل حمزہ کے بعد جس بے دردی کے ساتھ وحشی نے حضرت کو قتل کیا ہے، کسی جانور کے ساتھ کوئی اس طرح برتاؤ نہیں کر سکتا تھا جس طرح وحشی نے آپ کے چچا کے ساتھ برتاؤ کیا، اور بہت سے طائف بھی ہوئے وحشی، بہت اختصار کے ساتھ، مجھے تفصیل نہیں بتانی، آپ کو معلوم ہے، طائف ہوئے وحشی، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے ساتھ جس طرح کی بدتمیزی کی وحشی نے، اس بدتمیزی کی وجہ سے زندگی بھر روتے رہے، پیغمبر کے سامنے آنے سے گریز کرتے رہے، پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کے کسی فرد کا سامنا کرتے سے گریز کرتے رہے، کہ آپ کے چچا کے ساتھ کس طرح کی بہیمیت کا مظاہرہ وحشی نے کیا ہے، کسی بھی شخص نے کسی صحابی کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کا مظاہرہ بالکل نہیں کیا۔ طائف ہو کر، نادم ہو کر وحشی آپ کے خدمت میں آ گئے تھے۔ آپ کو بتائیں، سرکار نے کیا فرمایا؟ وحشی، میری تم سے درخواست ہے، تم میرے سامنے بتاؤ
شکل ایسے تمہاری سلامتی، تمہارا تحفظ، تمہاری بقا کسی میں سامنے نہ پیغمبر رحمت للعالمین اور پیغمبر علیہ السلام نے دربار نبوت سے اعلان کیا الاسلام یختم ما کان قبلہ، الاسلام یختم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے جو بھی چرائی، جو بھی معصیت کا ارتکاب کیا ہے، گناہ کا مرتکب ہوا ہے، فحشا اور منکر کا مرتکب ہوا ہے، محض کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا تمام جرائم کو معاف کر دیتا ہے۔ وحشی جس طرح کی بدتمیزی کا حضرت حمزہ کے ساتھ مظاہرہ کیا ہے، وحشی نادم بھی تائب بھی رہے، اپنے گھر والوں سے، رسول اللہ کے گھرانے والوں سے، اہل بیت سے دور رہنے کی کوشش کی، مگر پیغمبر علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھنے کے لیے بےتاب بھی تھے۔ کیوں نہ کیفیت اس وقت کچھ تھی، کیفیت اس وقت کچھ ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وحشی اگر تم اپنی بقا چاہتے ہو، میرے سامنے مجھے اس واقعے سے کو بیان کرنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے، رحمت للعالمین تھے آپ، یہدی ما کان قبلہ کا اعلان بار بار کر چکے تھے۔ مشہور روایتوں میں سے الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام وحشی کو منع کر رہے ہیں، جبکہ وحشی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ وحشی کے آنے پر اپنے چچا کے قتل کا، شہادت کا وہ تکلیف دہ منظر پیغمبر کے سامنے آتا تھا، اور پیغمبر اپنے چچا سے اس طرح پیار کرتے تھے، اور اسلام کے پھیلانے میں، اشاعت میں، نشر و اشاعت میں، ترویج میں حضرت حمزہ کا کتنا بڑا کردار تھا۔ دشمن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کی وجہ سے ان کی کیفیت کیسی غیر رہتی تھی، تصور کرنے پر ایک کافر کے جسم میں کبکبی داری ہو جاتی تھی جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا تصور ہو کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے محبوب ترین چچا کے قتل کا جو منظر ہے وحشی کی سبزے سے سامنے آتا تھا، اور پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا میری تکلیف اس کی تکلیف ہے، میری خوشی اس کی خوشی ہے، میری نظر اس کی نظر ہے، میری سوچ اس کی سوچ ہے، میرا فیصلہ اس کا فیصلہ ہے۔ مقام آپ دیکھیے سرکار کا کیا ہے، اور وحشی کا طے کر دیا کہ آپ کی حیات کو کبھی آپ کے سامنے نہیں آتا۔ باری تعالیٰ کی تکلیف کا باعث وحشی بن رہے تھے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تکلیف کا باعث بنے تھے۔ رحمت للعالمین ہونے کا مطلب ہی ہے یہ کہ وحشی کو میری ذات سے کوئی نقصان، کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اور میری ذات سے تکلیف وحشی کو کبھی نہیں پہنچے گی جب وحشی میرے سامنے نہ آئے۔ لہذا ہماری کوئی ادا
ہمارا کوئی اقدام، ہماری کوئی روش سرکار کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا جے دن بھی آپ کے گزر گئے سو گزر گئے، جتنے دن بھی باقی ہیں، تلاقی ماں باپ کے طور پر آپ کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے اور نبی کی ذات کے سامنے آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے، باری تعالیٰ کے سامنے آپ کو شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ تیرے محبوب کو جو عزت مجھے بخشنی چاہیے تھی، جس درجے کا احترام عظمت میرے دل میں ہونی چاہیے تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری اس غلطی کو معاف کر دے۔ اگر میں نے پیغمبر کی عزت نہیں کی، کوئی آپ کی عزت نہیں کی، میرے دل میں پیغمبر کا احترام نہیں تھا، کوئی کہ میرے دل میں باری تعالیٰ کا احترام نہیں تھا۔ اگر پیغمبر کا احترام کرتا تو وہی باری تعالیٰ کے احترام سے مترادف تھا۔ اس لیے جیسے بھی آپ کے گزر گئے تھوڑی سی بہرحال لوگ کہتے ہیں جبل کر جبلت نہ کر کر، پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتا ہے مگر ایک انسان کی طبیعت بدل نہیں سکتی۔ اذا قال رجل عن جبل زال عن مکانہ فصدقه، اگر کوئی آپ کو خبر دے کسی پہاڑ کے بارے میں، وہ مظفر کرتے دہرادون چلا گیا ہے، تصدیق کر لو، ایسا ممکن ہے۔ اذا قال رجل عن رجل زال عن طبعه فلا تصدقه، اگر کسی انسان کی طبیعت بدل گئی، اگر کوئی خبر دے رہا ہے آسانی سے بغیر تحقیق کے اس کے بعد کو تسلیم نہ کرو۔ اس کا اردو میں کہتے ہیں جبل گردت فارسی میں جبلت نہ گردت۔ طبیعت آپ کی 6-7 مہینے کے اندر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مست ہو گئی، خراب ہو گئی، طبیعت آپ کی کچھ دوسرے انداز کی رہی، لیکن جو بھی جتنے بھی دن باقی ہے، اگر آپ کو اپنے مستقبل کو تاکنا اور روشن بنانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو، باری تعالیٰ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنا ہے، تو نادم ہو کر توبہ کر کے آئندہ نبی کریم علیہ السلام کی پوری عظمت اور احترام کو دل میں لے کر بیان کرنے والا کیسا ہی ہو، پڑھانے والا کیسا ہی ہو، اس کی زبان کیسی ہو، اسی کی شکل و صورت کیسی ہو، اس کا تلفظ کیسا ہو، اس کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ کو اس سے کوئی مطلب ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کو تو براہ راست مدینہ منورہ میں آرام کرنے والی اس شخصیت کے سینے سے استفادہ کرنا ہے۔ استاد آپ کے سامنے واسطہ ہے، واسطے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اس لیے تھوڑی سی تبدیلی آپ پیدا کیجیے۔ آپ اپنے لیے، اپنی منفعت، اپنے مفاد، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے تھوڑی سی تبدیلی پیدا کیجیے، اور یہ وہ محسوس نہ کریں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، مضامین سب آپ کے رٹے رٹائے ہوئے، ہو سکتا ہے اردو میں رٹے رٹائے ہوئے رہے ہو، یہاں عربی میں اور صحابہ کی کسی نہ کسی صحابی کی زبان میں کسی قسم کی دقت اور پریشانی آپ کو پیش نہیں آئے گی، ورنہ تو آپ آج کہہ دیں کہ کل سے سبق شروع کر دو۔ سبق شروع کر دو کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کی عبارت کا ترجمہ کر دو۔ اگر یہی سبق ہے تو اس کے لیے بھی متکلم یہ فقیر تیار ہے۔ باقی پر بنائے تعلق اور محبت جو بات آپ کو سمجھائی جانی چاہیے وہ میں آپ سے کر رہا ہوں۔ تھوڑی سی تبدیلی اپنے اندر پیدا کریں، ورنہ تو یہ نثار کسی کو عالم نہیں بناتا، کسی کو عالم نہیں بنایا۔ عالم بنانا اس کا مقصد ہی نہیں ہے۔ تھوڑی سی صلاحیت، استعداد، ایک ملکہ، کتاب کو چھونے کا، کتاب کو ہاتھ میں لینے کا، لائبریری کے اندر داخل ہونے کا،
کتاب کو انتخاب کر کے اپنے ہاتھ میں لینے کا ملکہ پیدا کر دیا گیا ہے. عالم نہیں بنے ہیں آپ. اور اس سال آپ لوگ 3 مہینے کے بعد سمجھے کہ انا من علماء دیوبند، غلط سمجھ رہے ہیں آپ عالم نہیں ہوئے. قسم کھا کر ہم کہتے ہیں عالم بننے کی استعداد، صلاحیت آپ کے اندر پیدا کرنے کی اس کتاب کے واسطے سے کوشش کی گئی ہے. کس حد تک اکابر کامیاب ہے، کس حد تک آپ کامیاب ہیں، وہ آپ جانے، آپ کے اکابر جانے. اس سے ایک ملکہ، ایک صلاحیت، استعداد، کتاب کو چھونے، ورق کو الٹنے اور کتاب کے مضمون کے استفادے کی ایک صلاحیت، ایک ملکہ پیدا کرنے کی ان کتابوں نے کوشش کی، اساتذہ نے کوشش کی ہے. کس حد تک وہ کامیاب ہیں، کس حد تک اس نصاب سے آپ کامیاب ہوئے، آپ جانتے ہیں. اس سے آگے اس نصاب کا کوئی کرشمہ نہیں. مثال کے طور پر آپ ترجمہ قرآن پڑھاتے ہیں، اس کے بعد جلا دیا قرآن، آپ کے قابو میں آ گیا، قرآن سے نہیں کہ آپ ماہر ہو گئے، کسی آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتے آپ. یہ آپ کی بھی توجہ کی وجہ سے ہی ہوا ہے. تھوڑی سی آپ توجہ کریں اور اپنے اوپر رحم کریں. مفاد کی دنیا ہے، آپ اپنے مفاد ہی میں سے اپنی بہتری کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، خوش و خرم زندگی گزارنے کے لیے، سکون اور راحت کی زندگی گزارنے کے لیے اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے تھوڑی سی تبدیلی آپ اپنے اندر پیدا کریں. یہ متکلم کی خواہش ہے، اس وجہ سے وقتاً فوقتاً آپ سے بولتا رہتا ہے. باقی یہ ہے کہ آپ کے قیمتی وقت کو ضائع کرنا میرا مقصد بالکل